ویلکم بیک۔ وقت سے قبل ہم پنجاب میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کر رہے تھے اور ہمارا فوکس فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات تھے جو تسلسل سے پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ آج پنجاب میں ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا، مختلف نوعیت کا، اور ایک بار پھر پراسرار واقعہ ہوا ہے جنوبی پنجاب میں۔ راجن پور کے قریب کوٹلہ حسن شاہ کے قریب جب خوشحال خان ایکسپریس ٹرین پہنچی تو وہاں پہ ٹریک پہ پہلے سے بم نصب تھا، اور جیسے ہی یہ ٹرین اس کے قریب سے گزری ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس پہ دھماکہ کر دیا گیا، جس سے کہ کئی بوگیاں الٹ گئی، 3 افراد کی جانیں چلی گئی، 25 مسافر اس میں زخمی ہو گئے۔ اپنی نوعیت کا ایک سنگین واقعہ، پراسرار واقعہ ہے، گو کہ حالیہ سالوں میں ٹرین لائنوں پر حملے ایک غیر معمولی عمل نہیں ہے۔ خاص طور پہ بلوچستان میں سن 2013 میں کل ملا کے 13 حملے ہوئے ہیں جو کہ بلوچستان کے مختلف ٹریکس پہ کیے گئے۔ خاص طور پہ سندھ میں بھی واقعات ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی ایک واقعہ ہوا معمولی نوعیت کا، مگر آج کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسی لیے پنجاب میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ آج کے واقعے کی مزید معلومات حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہم جنوبی پنجاب جائیں گے جہاں پر راجن پور پہ موجود ہیں ہماری کورسپونڈنٹ میمونہ سعید۔ جی میمونہ، بتائیے گا کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اس واقعے کے حوالے سے، کس طرح سے واقعہ ہوا اور اس کے بعد وہاں کیا کیفیت ہوئی؟ جی کامران صاحب، یہ راجن پور شہر کے تقریباً 40 کلومیٹر دور ایک نواحی علاقہ ہے عمر کوٹ، جہاں آج صبح 9:33 پر جو ہے ایک پشاور سے کراچی جانے والی جو خوشحال خان خٹک ایکسپریس ہے اس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈی پی او جو ہیں راجن پور کے زاہد محمود گوندل، ان کے مطابق یہ پلانٹڈ بم دھماکہ تھا اور ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے جو ہے یہ بم سے ٹرین کو اڑانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس ٹرین کے نتیجے میں جو ہے 7 بوگیوں پر مشتمل جو ٹرین تھی جس میں 5 بوگیاں جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور ٹریک سے بالکل بوگیاں جو ہیں وہ گر گئیں، جس کے نتیجے میں 18 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ 3 کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں 2 نوجوان ہیں جبکہ ایک بچہ بھی شامل ہے، جبکہ جو 18 زخمی ہوئے ہیں ان زخمیوں میں 11 زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر راجن پور منتقل کیا گیا ہے، جن میں 11 افراد ہیں اور 11 میں 8 خواتین ہیں جبکہ 3 مرد ہیں، جبکہ 7 زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر رجحان ہسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو معمولی زخمی تھے ان کو موقع پر ہی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ان کے جو متعلقہ جو ان علاقے تھے جن علاقوں کی جانب وہ جا رہے تھے ان علاقوں کی جانب انہیں جو ہے روانہ کر دیا گیا۔ تاہم پولیس نے جو اب تک ابتدائی تحقیقات کی ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ 20 کلو گرام کے قریب جو ہے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا ہے، اور ڈی پی او جو ہیں راجن پور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جائے وقوع سے جو ہے شواہد اکٹھے کر کے فورینزک سائنس لیبارٹری بھجوا دیے ہیں، تاہم جب تک وہاں سے رپورٹ نہیں آتی ہے تب تک وہ مقدمہ بھی درج نہیں کر سکتے ہیں، اور اب تک اس واقعے کا جو مقدمہ عمر کوٹ میں درج نہیں ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ میمون۔ ہمارے ساتھی کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ پاکستان میں ایک معمول کا عمل ہے، کل کا صدر آج کا ملزم، کل کا وزیر اعظم آج کا ملزم یا آج کا مجرم، اور وہی عمل آج بھی دہرایا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو باقاعدہ ملزم نامزد کیا گیا ہے، ان پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے، کرپشن کا الزام ان پہ لگا ہے، کرائے کے بجلی گھروں کے حوالے سے اس پر بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ بدقسمتی ہی کہنا چاہیے مگر پاکستان میں یہ معمول کا عمل ہے کہ سابق وزیر اعظم ہو چاہے سابق صدر ہو، کل وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، آج ملزم بن جاتا ہے، کل وہ صدر ہوتا ہے، آج وہ کٹہرے کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ ایک معمول کا عمل ہے۔ وزیر اعظم ہے، اگلے لمحے اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے اسی وزیر اعظم ہاؤس سے اور اسے قید تنہائی میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے اور یہی سلسلہ جاری ہے جو آج بھی نظر آیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف آج باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کرائے کے بجلی گھروں کے حوالے سے کرپشن میں مدد دی ہے، اور اس حوالے سے جو کیس ان کے خلاف دائر کیا گیا ہے اسے نوڈیرو رینٹل پاور کیس کہا جاتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اعانت کی اس عمل کی جس کے ذریعے اس منصوبے میں کرپشن کی گئی ہے۔ آج راجہ پرویز اشرف راولپنڈی کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے جہاں پر ان کے خلاف یہ الزامات لگے اور اب ان کے خلاف مقدمے کی باقاعدہ سماعت ہوگی۔ جناب راجہ پرویز اشرف نے آج اپنی سماعت کے دوران میڈیا سے بھی بات کی اور انہوں نے توقع کے مطابق کہا کہ انہیں میڈیا احتساب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی۔ میرا دامن صاف ہے، میرے ہاتھ صاف تھے اور میں نے مقدور پر پوری ایمانداری کے ساتھ
अपना जो फ़र्ज़ मनसबी है वो निभाया है, जिस पर मुझे हमेशा फ़ख्र रहेगा। और आज सारी हकीकत जो है वो कौम के सामने आ गई है। चार्ज जो लगा है वो आपने देख लिया है, तो मैं इसके अलावा अब और कुछ नहीं कहूँगा। साबिक वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज़ अशरफ न सिर्फ ये कि रेंटल पावर केस में उन पर इल्ज़ामात हैं, उन पर ओगरा के हवाले से भी इल्ज़ामात हैं। ओगरा केस में तौक़ीर सादिक की तकर्रुरी के हवाले से वो मुल्ज़िम हैं। साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ और कई दूसरे अफराद के साथ इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है। जनाब राजा परवेज़ अशरफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में अपने सवाबदीदी फ़ंड का बेदरीग इस्तेमाल किया और इस हवाले से उन पर करप्शन का और नाजायज़ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया है, मगर ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। आज के इस ताज़े मामले में जिसमें कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज़ अशरफ पर रस्मी तौर पर और बाकायदा फ़र्द जुर्म करप्शन की आयद कर दी गई, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट एजाज़ सैयद। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब। आप बताइएगा कि क्या इल्ज़ामात हैं राजा परवेज़ अशरफ पर इस हवाले से, और उनमें कितना वज़न नज़र आता है, और क्या मौजूदा हुकूमत भी इन इल्ज़ामात की दिलजमी से तहकीकात कर रही है? जी कामरान साहब, मजमूई तौर पर ये जो रेंटल पावर्स स्कैंडल है, ये 22 अरब रुपए की मालियत का ये स्कैंडल बताया जाता है, जिसमें से 13 अरब रुपए वो ऑलरेडी जो नैब है वो वसूल कर चुकी है। 8 अरब रुपए सबसे पहले उसने वसूल किए, 5 अरब रुपए का एग्रीमेंट हुआ, 2.5 अरब रुपए वसूल कर चुके हैं, बाकी 2.5 अरब रुपए इंस्टॉलमेंट्स में वसूल कर रहे हैं। 12 एग्रीमेंट्स थे मजमूई तौर पर और 9 कंपनियां थी। आज राजा परवेज़ अशरफ पर साबिक वजीर पानी और बिजली की हैसियत से जो फर्द जुर्म आयद की गई, वो 12 केसेस में से एक केस के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है, जिसमें नोडेरो 2 का ये केस है, जिसमें 3 फर्द जुर्म के बुनियादी नुकात हैं। सबसे पहले तो ये इल्ज़ाम आयद किया गया है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, नैब की तरफ से, कि राजा परवेज़ अशरफ ने ये कॉन्ट्रैक्ट देते हुए पेपरा रूल्स को नज़रअंदाज किया है। दूसरे नंबर पे ये कहा गया है नैब की तरफ से कि ईसीसी को गलत मालूमात देकर ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करवाया गया। और तीसरा और आखिरी जो नुक्ता है वो ये है कि नोडेरो 2 पर जो मशीनरी मूव हुई, उसके बायस 75 लाख रुपए वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। तो जो नोडेरो 2 का जो प्रोजेक्ट है उस पर माली एतबार से अगर देखा जाए तो सिर्फ 75 लाख रुपए का इल्ज़ाम आयद हुआ है, और वो भी इस मद में कि वहां पर मशीनरी मूव हुई है। और कामरान साहब, अच्छा, आपको पता है कि मशीनरी मूव होती है तो उस पर पैसे अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपने कहा कि वसूलियाबी हो चुकी है, इसमें एक बात ये भी अहम है ना कि ये वसूलियाबी जो है ये गुज़िश्ता दौर हुकूमत में ही हो गई थी, और गुज़िश्ता चेयरमैन नायब जो है एडमिरल फसी बुखारी, उनके ज़माने में ये रिकवरीज हो गई थी, और ये इस हवाले से ये केस काफ़ी आगे गुज़िश्ता हुकूमत में ही हो गया था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। जी कामरान साहब, बिल्कुल गुज़िश्ता हुकूमत में हो गया था, लेकिन इसमें एक अहम मुहर्रक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, जो इस केस की समाअत कर रहे थे और तमाम अमल की बराह रास्त निगरानी कर रहे थे। वो हर जो पेशी थी उसके ऊपर मामलात को आज खुद उसका जायजा लेते थे अपने साथी जजेस के हमरा, और ज़रूरत पड़े तो वो ज़रूरी हिदायत भी देते थे। तो साबका दौर में तो हुआ, लेकिन उसका एक अहम मुहर्रक साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ज़रूर थे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एजाज़ सैयद थे। मगर आज की अहम खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ करप्शन की बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उनकी गिरफ्तारी बहरहाल इस सिलसिले में नहीं की गई है। आज उनके वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि उनके क्लाइंट जनाब राजा परवेज़ अशरफ पर तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं और वो हर सूरत में बासानी इस मुकदमे से बरी हो जाएंगे, क्योंकि तमाम शवाहिद ये बताते हैं कि न सिर्फ ये कि उन्होंने करप्शन नहीं की, बल्कि इस मामले में कौमी ख़जाने को भी किसी नौइयत का कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे एक और बहुत अहम मामला है, बल्कि नाजुक केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बदनवानी के इल्ज़ाम सामने आए। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम केस की पहली समाअत हुई और इसके लिए एक 100 रुकनी बेंच भी कायम हो गई है। आज की तफसीलात आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत शुरू हुई है। इसका ताल्लुक उन इल्ज़ामात से है जो हालिया दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया के हवाले से लगाए गए हैं, और ये इल्ज़ामात अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में सामने आए थे।
ان الزامات میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حالیہ سالوں میں ہونے والی تمام کی تمام بھرتیاں میرٹ کے خلاف کی گئیں اور اس میں شفافیت نظر نہیں آئی۔ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جو خریداریاں ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس میں پیپر رولز کو سامنے نہیں رکھا گیا اور اس میں بھی غیر شفافیت ہے۔ سنگین الزامات ہیں کیونکہ ان کا تعلق اعلیٰ عدلیہ سے ہے اور یہ الزامات سامنے آئے تھے ایک پٹیشن کی صورت میں جو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اس کے بعد یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچی جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے سماعت کے لیے ابتدائی طور پر منظور کیا اور آج اس اہم مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک 6 رکنی بینچ نے کی جس کی صدارت جناب جسٹس ناصر الملک کر رہے تھے اور جس بینچ میں جناب جسٹس امیر ہانی مسلم اور جناب جسٹس ثاقب نثار شامل تھے۔ آج اس حوالے سے بینچ نے ابتدائی سماعت کی، ابتدائی سوالات جوابات کیے اور ذمہ داری ہوئی اٹارنی جنرل آف پاکستان، نئے اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب سلمان بٹ یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی بار سپریم کورٹ پہ پیش ہوئے، جہاں سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ وہ 15 روز کے اندر جواب داخل کرائیں کہ ان الزامات کے حوالے سے وفاق کا موقف کیا ہے، یہ عدالت یہ کیس سماعت کے قابل ہے یا نہیں، اور اس حوالے سے مفصل رپورٹ وفاق کی جانب سے اٹارنی جنرل آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کریں اور ان تمام کیس کا اور ان تمام الزامات کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کی نیت سے تھا، جس کے حوالے سے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ اس وقت ریکارڈ پہ موجود ہے۔ آج اس اہم مقدمے کو کور کیا ہماری کورسپونڈنٹ عفت حسن رضوی نے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ عفت، پہلے یہ بتائیے گا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے ابتدائی کیا احکامات دیے ہیں؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی مبینہ بدعنوانی اور آڈٹ رپورٹ میں ہونے والی جتنی بھی ہیرا پھیری ہے اس سے متعلق درخواست کی سماعت جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے کی، جس میں عدالت نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ اپنا جواب جمع کرائیں عدالت میں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی تقرریاں اور یہ خلاف ضابطہ تقرریاں اور ترقیاں کس بنیاد پر کی گئی ہیں، وہ جو وفاق کا جواب ہے وہ عدالت میں جمع کرائیں، اور نمبر 2 جو آڈٹ رپورٹ میں سامنے آئے ہیں گھپلے اس سے متعلق اپنا جواب عدالت کے سامنے لائیں کہ اس کے بارے میں کیا موقف ہے۔ جی، آج استغاثے کی جانب سے کیا کہا گیا؟ جو کمپلیننٹ تھے وہ بھی تو آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ جی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی جو غیر قانونی تقرریاں اور قانونی طور پر جو فالو نہیں کیا گیا ہے بھرتیوں کے لیے اور تقرریوں کے لیے، اس حوالے سے استغاثہ نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ چونکہ عوام جو ہیں وہ عدالت کے لیے انصاف کے لیے عدالتوں کی جانب دیکھتے ہیں اور عوام کا اعتماد ہے عدلیہ کے اوپر، لیکن اگر عدلیہ اور عدالتوں کی جانب سے کسی قسم کا یہ غیر شفافیت یا گھپلے سامنے آتے ہیں، اس کی وجہ سے عدلیہ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا۔ اس لیے عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ سے اس بات کا جواب طلب کرے کہ وہاں یہ غیر قانونی تقرریاں کیوں ہوئیں اور آڈٹ رپورٹ میں جو سامنے آئے ہیں گھپلے وہ ہیرا پھیری کیوں کی گئی، اس کا جواب طلب کیا جائے۔ اس کے جواب میں جسٹس ناصر الملک نے استغاثہ سے سوال کیا کہ اگر آپ کی یہ درخواست ہے تو آپ اپنی یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے، آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب کیوں دیکھا؟ جس کے جواب میں استغاثہ نے یہ کہا کہ چونکہ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ خود ہی ایک فریق ہے اور بات انہی کے خلاف کی جا رہی ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے ان کو انصاف مل سکے، اسی لیے استغاثہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اس میں اپنا کردار ادا کرے اور ایک ان کے ماتحت جو ہے اس میں ہونے والی جو گھپلے ہیں اس کے اوپر اپنا اسٹانس سامنے لائیں۔ جی، بہت بہت شکریہ عفت حسن ہمارے ساتھ تھی۔ جو حساس نوعیت کے کیسز اس وقت پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں چل رہے ہیں اس میں اب یہ کیس بھی شامل ہو گیا ہے جن کا تعلق ان الزامات سے ہے جو اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ کے حوالے سے لگائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ ہفتے اتوار کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔